بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 7 آسمان اور 7 زمین کہاں موجود ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کل کے سائنسدان اس بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے، اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں۔ اللہ پاک وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بہت سی احادیث کی کتاب میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح، اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مرید بقائی کی کتاب اسلام بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے، ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ یونانی بھی 7 کے عدد کو اپنے روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بہت سی زمینیں کائنات میں موجود ہوں۔ وہ انسان کی ان تک رسائی نہیں کہ سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھری پڑی ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں پلانیٹ، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کئی زیادہ ہیں، اور ان کے درمیان مختلف نظریات اور آراء کی جاتی ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہے، یعنی اگر زید نامی ایک آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ لہٰذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کون سی آدم کی بات کرتے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تمہارے آس پاس ہے، یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین اور 7 آسمان ہیں، اور ہر زمین پر آدم و حوا ہیں، اور ہر ایک نے اپنے ساتھ ہی آسمان اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 5 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ کاف کے سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے، اور اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام ماعون ہے، اور وہ ایسے ہی لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں
تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاؤن ہے اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہر ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفیدی چاندی سے بنا ہے۔ اور ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے جو سرخ یاقوت کا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبریل امین کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھا، اور حضور نے تمام آسمانوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، اور دوسرا تیسرے کے سامنے ریگستان پر پڑے انگوٹھی کے برابر ہے۔ اسی طرح تمام 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں، جسے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ پاک بہت بڑا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔